السلام علیکم ناظرین، میمن ٹائم میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم موجود ہیں کافی گیپ کے بعد۔ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ دنیا میں اس وقت تقریباً فیلڈز کے اندر آئی ٹی نے ایک اپنی جگہ بنا لی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ہر چیز کو ریپلیس کرتی جا رہی ہے۔ آئی ٹی کی ضرورت جو کہ آن لائن شاپنگ ہے یا ای کامرس ہے، ہر بزنس جو وہ ای کامرس پہ کنورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ میمن کمیونٹی میں سوشل ورک کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی تعلیم کو فوکس رکھا گیا ہے، یعنی کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے کمیونٹی کے لوگوں نے تعلیم کو فوکس رکھا اور اس میں بے تحاشا کام کیا۔ اسی طرح ٹیکنالوجی کے اندر جب آئی ٹی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آل پاکستان میمن فیڈریشن نے سب سے پہلے انیشیٹو لیتے ہوئے ایک آئی ٹی کمیٹی کی تشکیل دی۔ 2015 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور آج وہ ایک بڑا درخت بن چکا ہے جو کہ نہ صرف کمیونٹی کے بچوں کو بلکہ پاکستان میں کراچی میں جو بھی رہنے والے مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام بچوں کو یہ تعلیم مہیا کر رہا ہے اور ایک نومینل فیس کے اوپر کر رہا ہے اور 100% اسکالرشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں بہت سے پروگرامز کے اندر۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے آل پاکستان میمن فیڈریشن سے تعلق رکھنے والے آئی ٹی کمیٹی کی ٹیم کو، جن کے چیئرمین ہیں جنید دوچکی صاحب، جو کہ 2015-16 سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ وائس چیئرمین انیس احمد اشرفی صاحب ہیں جنہوں نے اس ویژن کا اسٹارٹ اپ لیا 2015-16 سے اور آج 2022 میں ہم کھڑے ہیں، جس میں بے تحاشا بچوں کو انہوں نے ایجوکیٹ کیا اور آج وہ ملک کی بہترین کمپنیز کے اندر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میں ملاقات کراؤں گا محمد جنید دوچکی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین انیس احمد اشرفی صاحب۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے 2015-16 سے یہ اسٹیپ لیا، تو آپ کے ذہن میں اس وقت کیا تھا کہ 2015-16 میں اتنا ڈیجیٹلائز نہیں ہوئی تھی چیزیں، شروعات تھی، تو آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ ہم نے ایک تو یہ آئی ٹی میں کام کرنا ہے اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے کرنا ہے، تو کیا ویژن آپ کے ذہن میں تھا اسے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا۔ میں تقریباً 2012 سے اور باٹوا میں جماعت میں آئی ٹی کمیٹی کے چیئرمین شپ سے بات کر رہا تھا۔ 2015 میں جو ہے مجھے فاروق موٹلانی گروپ نے مجھے بلوایا تھا، کیونکہ ان کا یہ ویژن بیسیکلی انہیں لوگوں کا ویژن تھا، ہمارے گروپ کا، فاروق موٹلانی گروپ کا، جس کے جو ہے لیڈ جو ہے ہنی موٹلانی صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں، ان کا ویژن تھا کہ آئی ٹی میں ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا ہے جس میں برادری کی بہتری ہو۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آئی ٹی کمیٹی بنائی گئی۔ جو ٹاسک ہم دونوں کو دیا گیا کہ وہ بھائی آپ نے کوئی ایسا کام کر کے دکھانا ہے جس سے ہمارے بچے آگے بڑھ سکیں، تو اس کی بنیاد بنی موبائل اپلیکیشن کورس، جس میں اللہ کے کرم سے جو فرسٹ ٹائم ہماری برادری میں لانچ ہوا، کسی برادری کے انسٹیٹیوٹ نے لانچ نہیں کیا تھا، اور اس میں تقریباً 800 بچے انڈکٹ ہوئے آل پاکستان میمن فیڈریشن بالکل آئی ٹی کمیٹی سے۔ اور وہاں سے جو سفر شروع ہوا ہے ہم لوگوں کا، اس وقت ہم لوگ 50 PC کی لیب پہ کام کر رہے تھے۔ پھر تقریباً 3 سال کے بعد پھر سنیرو چینج ہوا کہ اس وقت پھر گرافکس کی اور ملٹی میڈیا کی بھی فیلڈ سامنے آ گئی کہ اس میں بڑا کام ہونے لگ گیا۔ اب جب آس پاس ہم لوگوں نے نظر دوڑائی تو دیکھا گیا کہ بہت سے ادارے کروا رہے ہیں، کوئی گرافکس کا کورس کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا جو بڑے ادارے ہیں جن کا میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن بڑے ادارے جن کو آپ کہیں بڑا نام ہے، اب وہ کورسز کرواتے تو وہ لاکھوں میں ہوتے تھے۔ اب وہی کورسز پھر ہم لوگوں نے پورا ڈیزائن کیا تقریباً 1.5 سال کا۔ اب وہ جو چیز وہاں پہ ہو رہی تھی تقریباً لاکھوں میں، وہ اس کو چیز کو ہم لوگوں نے 1.5 سال میں ایک نان میمن بچے کے لیے 60,000 میں کروائی، 1.5 سال کا، کمپلیٹ 1.5 سال کا، جس میں ہم نے گرافکس بھی کروایا، ہم نے اینیمیشن بھی کروایا، ہم نے ان کو 3D بھی کروایا، اور اللہ کے شکر سے اس کورسز میں بھی ہمیں بڑی اچھی پذیرائی ملی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں میمنوں سے ملی ہو، آؤٹ آف دا اگر آپ میمن سے باہر نکل جائیں تو نو میمن ہو یا نان مسلم ہو، بس پاکستانی ہونا شرط ہے، ان بچوں نے بھی ہمارے ساتھ ایڈمیشن کیا۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہمارا سب سے پہلا کورس موبائل اپلیکیشن، اس میں 800 بچوں میں سے 50% نان میمن بچے تھے۔ اچھا، 50% نان میمن بچے نے تعلیم حاصل کی۔ اب یہ کہ بہت سے لوگ ہمیں یہ سوال بھی کر رہے تھے اس وقت کہ یار آپ یہ فیس کیوں رکھ رہے ہیں، میمن فیڈریشن کیوں فیس لے رہا ہے؟ تو آپ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ کہ میمن فیڈریشن ایک فلاحی ادارہ ہے، ٹھیک ہے،
ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کورس کو ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ اگر میں پڑھنا چاہوں, میرے بچے پڑھنا چاہیں, یا آپ کے بچے یا نصاب کے بچے, وہ پڑھ سکیں, ہر بچے کی پہنچ میں نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں ادارے کے پاس زیادہ تر ہوتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ. کیا زکوٰۃ کے پیسہ ہم اپنے بچوں پہ لگا سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں لگا سکتے. ایجوکیشن میں تو اسی لیے فیس لینا لازمی ہے کہ ہم اپنی کاسٹ کور کرتے ہیں. میمن فیڈریشن اس سے صرف اپنی کاسٹ کور کر رہا ہے کہ بھائی کاسٹ کور کی جائے اور بچے پڑھائے جائیں اور اچھے سے اچھی تعلیم ان کو مہیا. اس میں تھوڑا سا ایڈیشن میں کر دوں, جنید نے بہت اچھی طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے, لیکن اس میں ایک چیز اور تھی کہ سینس آف اونرشپ بہت ضروری ہے. جب آپ کسی میں تھوڑی سی بھی اگر آپ کے پیسے لگے ہوئے ہوں تو یقیناً اس میں جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ چیز آپ کو فری میں مل رہی ہو تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے نہیں لیتا انسان, وہ ورت نہیں رہتی. جی بالکل. اسی لیے جو اس میں جو ہے نا وہ اس کا نامنل فی کا جو ہے نا وہ اسپیکٹ ہم نے رکھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی, ہماری کمیونٹی کے بہت سارے جو ہے نا جماعتیں ہمارے ممبر ہیں, اور ان جماعتوں میں ہر جماعت کے جو ہے نا وہ یہ کام ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ اپنے ممبرس کے حوالے سے وہ ان کو سرو کرتے ہیں. اس میں جو ہے ان فیملیز میں جہاں پہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ جاتی ہے, وہاں پہ نارملی جو ہے وہ رجحان یہ رہتا ہے جو ہم نے اپنے جو ہے نا وہ زندگی میں دیکھا ہے سوشل ورک کے اندر, کہ جو لوگ زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں ان کے والد بھی زکوٰۃ لے رہے تھے تو وہ ان کا بیٹا بھی زکوٰۃ پہ پڑھ رہا ہے, وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے, وہ ایک عادت والا معاملہ ہو جاتا ہے. ہماری کوشش یہ تھی کہ ان بچوں کو, ان گھرانوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جائے کہ جو زکوٰۃ جو ہے وہ لیتے ہیں وہاں سے بچے نکالے جائیں, اور جماعتوں کو پروموٹ کیا جائے, ان کو انسینٹیو دیا جائے کہ آپ اپنے ان بچوں کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ لے کر کے آئیں تاکہ ہم ان کو ٹرین کر کے اپنے پیروں پہ خود کھڑا کریں, اور آج جو زکوٰۃ لے رہے ہیں کل کے وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. یہ بنیادی جو ہے نا اس پہ خاص طور پہ نہیں. اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اسکلڈ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ڈگری کی ویلیو تو اپنی جگہ ہے, آپ نے ایجوکیٹ گریجویشن بھی کرنی ہے, ماسٹرز بھی کرنی ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی اسکلڈ ایجوکیشن ہے, کوئی آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور کسی اسپیسیفکلی کسی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی ڈپلوما کر لیتے ہیں تو آپ کو دنیا سے جاب آفرز بھی ہوتی ہیں اور آپ انٹرپرینیور بن کر اور اپنی فری لانس بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس چیز کی تو بہتحاشا ضرورت ہے, اور ماشاءاللہ یہ میمن فیڈریشن نے کافی بچوں کو یہاں پڑھایا بھی ہے. اور اب جو دور چل رہا ہے اور امیزون اور جو مختلف ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے, ای کامرس پہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں, تو لازمی یہ اسی ٹریننگ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. سر اس میں آپ کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں اس بات کو کہ میمن فیڈریشن کا جو ویژن تھا 2015 میں وہ یہی تھا کہ ہم جو ہے ایسے جو ہے نا اسکل لوگ پیدا کریں کہ جو آگے آنے والے چیلنجز کو میٹ کر سکیں. کیونکہ بنیادی طور پہ یہ بات حقیقت ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اکیڈمک ایجوکیشن, جس طرح آپ نے کہا کہ اکیڈمک ایجوکیشن ضروری تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسکلز زیادہ ہوں تو اس میں جو ہے بندے پہ جو ہے وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں, اور اس کے جو ہے اس کو پریویلیج ملتا ہے, اپورچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. جی, تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ شروع کیا تھا, اور اس میں ہم نے جو ٹائم ٹو ٹائم ہم نے چیزوں کو بڑھایا. اس جیسے جیسے ہمیں کچھ جو جہاں اپورچونیٹی نظر آئی وہاں پہ ہم نے اس کو بڑھایا. میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک کسٹمز کے حوالے سے ایک جو ہے وہ 3 ماہ کا ایک کورس ہم نے شروع کیا تھا وی باک ٹریننگ کے حوالے سے. جو کسٹمز کے اندر جو جس طرح سے جو لوگ کسٹمز کے کام کو سمجھتے ہیں, ایکسپورٹس کو یا امپورٹ کو, تو ان کا جو واسطہ بنیادی طور پہ جس چیز سے پڑتا ہے وہ وی باک ہے. وی باک ایک سافٹ ویئر ہے جو کسٹمز میں استعمال ہوتا تھا, اب تو اس میں بھی چینجز آ گئی ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس حوالے سے جو ہے نا کسٹمز کے لوگوں سے جا کے اس کو ڈسکس کیا, اور ایک ریٹائرڈ جو کسٹم کلیکٹر تھے انہوں نے جو ہے وہ حامی بھری کہ وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ بچوں کو پڑھائیں گے, اور ماشاءاللہ سے انہوں نے 3 ماہ کے لیے اپنے آپ کو انگیج کیا اور سروسز دی. تقریباً 60 کے قریب بچے اس میں انڈکٹ تھے, اور وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ان کا رسپانس رہا, اور ان سب کو تقریباً جو ہے وہ جابز بھی ملی. کیونکہ اس حوالے سے جو کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بہت ہمارا سپورٹ کیا, کیونکہ جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ معاشرے سے جو ہے اس کی سپورٹ بھی ملتی ہے. وہ پریکٹیکلی جو آپ جہاں پہ آپ جو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو
بہت اچھے جو ہے نا رسپانسز آتے ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیں جو ہے نا وہ کہا کہ جی آپ کے جتنے بھی جو بچے نکلیں گے ہم ان کو جو ہے نا اڈاپٹ کریں گے اور ان کو پہلے انٹرنشپ پہ اور ان میں اگر کام میں صلاحیت ہوئی اور کام ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا تو ہم ان کو جابس بھی دیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے لوگوں نے اس پہ جابس بھی کی ہیں. آپ جو جتنے بھی کورسز کرا رہے ہیں اس وقت بھی تو اس کی جاب پلیسمنٹ کی ہوپ ہوتی ہے بچوں کو کہ جو یہاں سے کمپلیٹ کر کے نکلے گا تو مختلف کمپنیز بھی لازمی ہے میمن فیڈریشن کو اپروچ کرتی ہوں گی ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر. بالکل اگر آئی ٹی سے کوئی ریکوائرمنٹ ہو. بالکل ہمارے پاس اللہ کے کرم سے 60% سکسیس اسٹوریز ہیں. ہمارے اس وقت 4,500 بچے ہم ٹرین کر چکے ہیں. اس میں سے جو سکسیس اسٹوری بنتے ہیں وہ تقریباً 50 to 60% بچے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا ہم ایک شروع بات کریں جو ہمارے پیچھے رہ گئی کہ یار کہ یہ چیز کیوں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ یار یہ جو سارا خواب تھا یہ ہمارے گروپ کا ہے, موٹلانی گروپ کا. موٹلانی گروپ کا. اور میں انڈاؤٹلی حنیف موٹلانی صاحب, اس وقت کے پریزیڈنٹ عزیز میمن صاحب, مرحوم غنی بھنگرا صاحب اور ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں, ہمارے جو سارے ساتھی دوست ہیں, ان لوگوں نے پورا سپورٹ کیا ہم لوگوں کو. تو اگر کیونکہ یہ ان لوگوں کا اگر سپورٹ نہیں ہوتا تو آج ہم لوگ یہاں پہ نہیں کھڑے ہوتے. بالکل ایک پوری ٹیم ہوتی ہے لازمی. دیکھیے چیئرمین یا وائس چیئرمین یہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ٹیم آپ کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ کہ فرنٹ پہ جو کہتے ہیں نا ہیرو جو ہے وہ سارے فرنٹ پہ نظر آ رہا تھا لیکن پیچھے پوری ٹیم چل رہی ہوتی ہے. مین فرنٹ مین کا بھی ایک بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے کہ پیچھے لوگ آپ کے اوپر ہوپ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تو ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہو, جب صحیح ڈائریکشن میں چیزوں کو آپ لے کے جاتے ہیں تو ہی اس کا آؤٹ کم آتا ہے. لازمی. تو وہ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی 6-7 سالوں سے آپ لگے ہوئے ہیں اور اس کو اب تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا ہے. سر اللہ کے کرم سے بہت بہتر ہوا ہے. آف کاسٹ بھی کرا رہے ہوتے ہیں ورکشاپ کروا کے. ابھی ہم لوگ جو ہے اس وقت 132 PC پہ 135 PC پہ ہماری لیب ہیں اور انشاءاللہ عظیم 3 سے 4 منتھ میں قوم کو خوشخبری ملے گی اور تقریباً 90 PC اور ہمارے پاس انکلوڈ ہو جائیں گے. 2 اور لیب ہم بنا رہے ہیں جن کی ٹوٹل تعداد 90 ہے اور اللہ نے چاہا لوگوں نے ساتھ دیا تو یہ اس کی PC کی تعداد اور بڑھ جائے گی. تو جو آپ جو ڈپلوما کی جو سرٹیفکیٹ جو بچہ کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ ریکگنائزڈ ہوتی ہے سن ٹیکنیکل بورڈ سے یا ابھی کوئی ایفیلیشن ایسی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یار ایکسٹرا کوالیفیکیشن. دیکھیں IT کی فیلڈ ایک بڑی پیاری فیلڈ ہے. اس میں آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی مہارت کام کرتی ہے. اگر آپ سن ٹیکنیکل بورڈ سے رجسٹرڈ نہ ہو تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, اس سے بغیر بھی آپ کا کام چل جاتا ہے. آپ کو ہنر دینا لازمی ہے. آپ نے ہنر دے دیا بچہ آگے بڑھ سکے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ فرق ہوتا ہے. اصل میں اس میں ایک میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈ کروں. سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل جو ان کا ادارہ ہے اس سے ایفیلیشن کرانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پورٹ فولیو وہ بچہ بناتا ہے, جو کام کر کے وہ جو چیز کریٹ کرتا ہے, وہ جب کسی جگہ پہ لے کے آتا ہے, وہ جو ہے نا وہ جو بھی ہائرنگ ادارہ ہوتا ہے, جو بھی فرم ہوتی ہے, وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کہاں کا سرٹیفکیشن ہے. کیونکہ اگر آپ کو کام آتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ اپنا کام دکھائیے, پورٹ فولیو اپنا دکھائیے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے, آپ نے کتنے پروجیکٹس بنائے. پریکٹیکل ورک میٹر کرتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ IT ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈوانسمنٹس اور جو ہے نا وہ نئی چیزیں اس میں آتی چلی جا رہی ہیں. جو ہم نے جو ہے نا 10 سال پہلے جو چیزیں دیکھی تھیں وہ سب آبسلیٹ ہو چکی ہیں. آج جو ہے وہ جو ہے نا نئے کورسز اور نئی چیزیں اس میں انڈکٹ ہوتی جا رہی ہیں اور وہ اس کی فیلڈ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا مکمل طور پہ چینج ہو جاتی ہے. بالکل صحیح فرما رہے. آج کل تو دیکھیں اس وقت اگر آپ ریموٹلی جابس بھی اگر سرچ کریں گے تو امریکہ سے بھی اس وقت آن لائن جابس اویلیبل ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. اگر کوئی میرے پاس اسکل ہے اور میں اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں تو میں اپنے لیے جاب فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں. ریموٹلی کام کو پریفر کر رہے ہیں دنیا میں, خاص طور پہ USA میں ان جگہوں کا. تو جو بچہ ٹرینڈ ہو رہا ہے, اچھا وہاں پہ جسٹیفائی کرانا پڑتا ہے اپنی سرٹیفکیشن کے تھرو. تو اس لیے میں آپ سے کہ ہو جائے تو یہ سرٹیفکیشن از اندر گیم, وہ ایک الگ چیز ہے. سرٹیفکیشن کے لیے جو ہے نا وہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ہم اس میں جو ہے جو چیز ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اس کی اگر سرٹیفکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اگر وہ مائکروسافٹ سے ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ہم کرتے ہیں. مائکروسافٹ کا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مائکروسافٹ ہمارے جو ایفیلیشنز ہیں
وہ مائکروسافٹ سے ہیں، مائکروسافٹ سے، اور جو سسکو اکیڈمی جو ہے وہاں سے ہماری افیلیشنس موجود ہیں. اور جو آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مائکروسافٹ نے ہماری جو سروسز کو ریکگنائز کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 55 لاکھ روپے کی جو ہے نا سافٹ ویئر کی گرانٹ دی، جو کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک خاص طور پہ کمیونٹی لیول کے اوپر بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. اور اسی طرح سے سسکو کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ جو ہے نا ان ٹچ رہتا ہے نئے نئے کورسز کے حوالے سے. ہمارے بچے وہاں سے جو ہے نا وہ مستقل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سرٹیفکیشنز بھی وہاں پہ ان کو مل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے مائکروسافٹ بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کی سرٹیفکیشنز کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. اصل میں یار بات یہ کہ جب بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام لیتے ہیں تو یہ سارا کام ہوتا ہے فری لانس کی ویب سائٹس پہ. دیکھیں وہاں نمبر 1 آپ کو کام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی اسکلز نظر آئے تو ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان ویب سائٹس پہ، آپ کو وہ اٹیمپٹ کرنے پڑتے ہیں. فری لانس کے لیے تو دیکھیں وہاں آپ کو سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں سر بالکل. اگر آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایک میں آپ کو چھوٹی مثال دوں اس سے ہٹ کے، آپ ایک شاپ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، راشن کی، صحیح ہے، آپ نے راشن کی شاپ پہ چلے گئے، آپ نے راشن لے لیا، اوکے. اب وہی آپ بڑے اسٹور پہ جاتے ہیں، ہوتا دیکھا جائے تو بیسکلی وہ بھی راشن کا اسٹور ہی ہے، مگر کیا ہے ایک بنا ہوا اسٹور ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے ریلائبل ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی کوالٹی اچھی ہوگی. تو جو فری لانس کی ویب سائٹس ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ان کی اپنی سرٹیفکیشن موجود ہوتی ہے، یا ان کے سب مطلب ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ وہ اٹیمپٹ کریں اپنے اسکلس کے حوالے سے. وہ آپ نے جب اسکلس کے حوالے ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیے تو آپ کی ایک ویلیو بن جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب یار بندہ تھوڑا سا ریکگنائز ہو گیا، وہ آپ کو اسٹارس مل جاتے ہیں. اور پھر باقی سارا کام آپ کے نصیب اور آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کر جاتا ہے جس پہ آپ کو کام مل رہا ہوتا ہے. جی ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، بات بڑی اچھی چل رہی ہے، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، پھر ہم جانیں گے محمد جنید دوچکی صاحب سے کہ آگے فیوچر میں یہ کون سے پروگرام جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور ان پروگرام سے کمیونٹی کے بچے یا جو بھی ہمارے شہر میں تمام قومیت سے تعلق رکھنے والے وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے لیے فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. گیم جیتنا کافی نہیں، گیم چینجر ہونے کی الگ ہی بات ہے. پچ ہو یا روڈ، وین آئی ڈرائیو. مشکل سے مشکل موڑ پر جمے رہنا، یہ لمبی گیم میں انسٹاپیبل، اور پھر وننگ شاٹ، ایفیشنسی اتنی کہ پرفارمنس دنیا کو دکھائی دے. ویلکم بیک ناظرین، میمن ٹائم میں خوش آمدید ہے اور ڈیجیٹل باتیں ہو رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی کمیٹی سے تعلق رکھنے والے چیئرمین اور وائس چیئرمین صاحب، جو کہ 2015-16 سے کمیونٹی کی نہ صرف پورے کراچی میں بسنے والی تمام قومیتوں کے لیے ایک وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اب فیوچر آپ کے سامنے ہوگا ہی کہ جو آئی ٹی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. جنید بھائی، انیس بھائی، آپ دونوں سے میں ایک یہ سوال کروں گا کہ ابھی جو کرنٹ آپ کے پاس بیچز چل رہے ہیں اور جو پروگرامس آپ لے کے چل رہے ہیں ان کا کیا آپ کے پاس رسپانس ہے کمیونٹی کا، اور جو ادر سائڈ سے کیا فیڈ بیک آپ کے پاس آ رہا ہے، اور فیوچر میں آپ نے کون سے پروگرام جو وہ لائن اپ کیے ہوئے ہیں؟ یار بڑا اچھا سوال کیا. اچھا میں آپ کو اس حوالے سے چیز بتانا چاہوں گا کہ پچھلے جو 1 سال سے ہمارے پاکستان سچویشن چل رہی ہے فائنینس کے حوالے سے، ہم لوگوں نے تھوڑی سی چیزیں چینج کی ہیں. ہم نے اناؤنس کیا ہے خود انحصاری کورسز، جس کے حوالے سے پہلا کورس جو ہے وہ ابھی پیچھے ہمارا گیا تھا امیزون کا. اب اس میں ہم ایک تو ٹریننگ دے رہے ہیں اس ٹول کو یوز کرنے کی، اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے کی. اس کے ساتھ ہم جا کے کر رہے ہیں کہ بھائی کہ بچے کو فری لانس پہ کیسے کام کرنا ہے، کیسے اپنے گگس بنانے ہیں، یعنی کیسے اپنے سمجھ لیں، میں سمپل ورڈ میں بات کروں کہ اپنی دکان کیسے بنانی ہے تاکہ اس کو کام مل سکے. پریکٹیکل اپروچ اب اس کا بڑھ جائے. کیونکہ وجہ یہ کہ بھائی اگر آپ نے اب کام لینا ہے بچے سے یا بچے کو اگر کام دلوانا ہے تو آپ کو اس کو فری لانس کی ویب سائٹ پہ لے کے جانا ہی پڑے گا. تو اب وہ چیز بھی ہم نے شامل کر دی ہے. اس کو ہم نے نام دیا خود انحصاری کورسز. اس کے حوالے سے امیزون پھیلا تھا، اور اب ہم لوگوں نے اناؤنس کیا DW میٹ، یعنی ڈیسک ٹاپ ویب اینڈ موبائل اپلیکیشنس. یہ مائکروسافٹ کی .NET ٹیکنالوجی کے اوپر بنایا گیا ہے. ویب اپلیکیشن وغیرہ بالکل، کیونکہ دیکھیں اب آگے جو ہے سارا جس کو ڈیولپمنٹ کا شوق ہے وہ اس سائڈ پہ آئے. بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا مرن ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں. اب ہم لوگ اس کو جو ہے کراچی میں اناؤنس کر رہے ہیں .NET میں لے کے جا کے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس کی بہت زیادہ پروینسٹی ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. یہ بہت ڈیمانڈ ہے، اراؤنڈ دی ورلڈ ڈیمانڈ ہے جی. .NET اس کو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوا ہے. تو یہ اب اس میں بھی ہم نے خود انحصاری کورسز رکھا ہے کہ جب بچہ بنائے گا تو ہم اس کو پورا گائیڈ کریں گے بھائی آپ کو کس طرح سے اپنے
فری لانس پہ کام کرنا ہے, کیسے گیٹ اپ پہ کام کرنا ہے, کیسے اپنا لنکڈ پہ پروفائل بنانا ہے, تاکہ وہ اپنا پروفائل کو مینٹین کرتا چلا جائے. جو آپ نے بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ یار سرٹیفکیشن یا کس طرح سے کام کا, تو وہ طریقہ یہاں پہ ہم ڈسکرائب کرتے جا رہے ہیں تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ سیکھنے کے بعد مجھے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے بھائی, کہ کس طرح سے مجھے سمجھ لو. وہی بات ہے نا, جب آپ دکان میں جتنی اچھی سجاؤ گے آپ کو گراہک مل جائے گا. یہ ہم میمنو کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں اپنے کراچی کی یوتھ کے لیے. جو ایڈمیشن کے لیے آپ نے کوئی ایج لمٹ رکھی ہے کہ اس ایج لمٹ کے اسٹوڈنٹس کو ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں, ہماری موسٹلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ایج لمٹ جو ہے وہ 17-18 سال ہو منیمم, تاکہ جو ہے وہ ایسے بچے جو ابھی مطلب ہے کہ وہ پاس آؤٹ کیے ہیں میٹرک سے یا انٹر سے, تو ان کو ہم انڈکٹ کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ انیشیل اسٹیج پہ ہی جو ہے وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ جہاں سے وہ بہت شارٹ لیول کے اندر, شارٹ پیریڈ کے اندر جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک شارٹ کٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس سے بنیاد کم از کم جو ہے نا وہ اس کی پڑ جاتی ہے. اس میں کوشش ہماری یہی رہی ہے کہ ہم ایسے کورسز لے کے آئیں کہ جن کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ جس سے کہ کم وقت میں جو ہے بچہ جو ہے وہ کسی پیر پہ, جس طرح بھی جنید بھائی نے کہا کہ جو ہے وہ خود انحصاری اپنے طور پہ وہ خود پر انحصار کرنا شروع کر دے, نہ صرف اپنے لیے روزگار کمائے, اپنی فیملی کو جو ہے وہ فلرش کرے, بلکہ وہ معاشرے کا بھی ایک جو ہے نا وہ تعمیری فرد روزگار دینے والا بن جائے. بالکل. تو اس کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے بتایا, اسی طریقے سے ہمارے ایک اور پروجیکٹ ہے جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں ابھی اس پہ. وہ انیشیل اس کا خاکہ بھی ہے ہمارے ہاتھ میں, وہ اس پہ بھی کام ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے ود ان انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر. اس پہ بھی ہم جو ہے نا وہ لے کے آئیں گے. انکیوبیشن سینٹر کے حوالے سے ہم بہت اس پہ کام کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ جو ہے پیس آف مائنڈ کے ساتھ آ کر بیٹھیں, اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں. ایک جو ہے نا وہ چھوٹی سی ڈیسک اس کو مل جائے, بہت ہی نامنل سے چارجز کے اوپر ہو, کہ وہ اپنا کام وہاں پہ بیٹھ کر کے, اور جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ایک بڑا دفتر لینا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا, ایک کمرے کا بھی دفتر لینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا, تو وہ چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کر وہ اپنا کام کرے, اور اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنا روزگار بھی بنائے, اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے بڑھتے وہ آگے کی طرف جا سکے. یہ بھی اچھا ہے کیونکہ جو فری لانس کام کرتے ہیں تو ان کو لازمی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے لوگ گھر پہ کنوینئنٹ نہیں ہوتے, کام نہیں کر پاتے, یا وہ ماحول نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے. اصل میں بہت سارے جو ہے نا گھر پہ کام کرنے کے معاملات جو ہے نا وہ بہت سارے اس میں ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پراپر انٹرنیٹ اویلیبل ہے نہیں ہے, بجلی کے مسائل ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں, اور جو ہے نا کام کرنے کے لیے جو ہے مستقل مزاجی اور ایک خاص ماحول چاہیے. خاص ماحول ایک بہت اہم چیز ہے. تو وہ خاص ماحول جب آپ کو 4 لوگ کام کرتے ہوئے ہی ملیں گے تو آپ کا بھی جو ہے نا وہ اس طرف سے انٹینشن رہتا ہے کہ وہ آپ. اچھا, میکسیمم ایج منیمم ایج تو آپ نے بتایا کہ 17 سے 18 سر. ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے میں آپ کو بتا دوں, میرے جو ہے نا وہ ہر پروگرام کے اندر 70 سال کا بوڑھا بھی آتا ہے, اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ 16 سال کے بچے بھی, 18 سال کے بچے بھی آتے ہیں. تو وہ کمبینیشن ایسا بنتا ہے کہ وہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیوں, بڑے لوگوں سے کہ آپ کیوں آئے, تو وہ ان کی ایک صاحب نے مجھے بہت اچھا جواب دیا تھا. ایک پہلے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ ایک 70 سالہ صاحب تھے, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں صرف ان بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے آیا ہوں. میری عمر نہیں ہے کہ میں یہ سب سیکھوں, میں اپنے آپ کو تو although کہ میں یہاں آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لوں گا, لیکن میرا مقصد ہے ان بچوں کو انسپائر کرنا کہ جب میں سیکھ سکتا ہوں تو یہ کیوں نہیں سیکھ سکتا. اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, اگر انسان سیکھنا چاہے تو وہ عمر کو اگر سوچے گا تو کچھ سیکھ ہی نہیں پائے. اور اسی حوالے سے ہم نے ایک چیز شروع کی تھی کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری 16-18 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے جو ہے ہمارے کورسز ہوتے ہیں. ہم نے اس چیز کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک کورس ایسا بھی کیا کہ جس میں بچوں کو ہم نے انڈکٹ کیا, اور بچوں کے لیے جو 7 سال سے لے کر 14-15 سال تک کے بچے تھے ان کے لیے ہم نے, کیونکہ نارملی یہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسکول جاتے ہیں, بہت سارے بچے اسکول سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیوں کہ ہیکٹک شیڈیول, پڑھائی کا بوجھ اتنا زیادہ. تو ان کے لیے ہم نے ایک ایسا کورس ڈیزائن کیا جو ہفتے اتوار کے دن 2 دن کی کلاسز ہوتی تھی,
اس میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا جو ہے نا ایک ہم سیشن دیتے تھے اس کو مینٹل میتھمیٹکس کے حوالے سے. مینٹل میتھمیٹکس میں ابیکس بیسڈ وہ پروگرام ہوتا تھا, اور اس کے اندر وہ کوشش جو تھی ہماری یہ تھی کہ کیونکہ ذہن جو ہے انسانی ذہن اس کے 2 حصے ہیں بنیادی طور پر, اور وہ ایک حصہ جو ہے وہ چیزوں کو انالائز کرتا ہے, دوسرا حصہ اس کو پروسیس کر کے اس کے اوپر انیشیٹ کرتا ہے. تو یہ 2 چیزیں 2 حصوں کی اس کا کمبینیشن بعض مرتبہ جو ہے نا وہ کچھ بچوں میں جو ہے نا وہ بن نہیں پاتا, جس کی وجہ سے ان کی سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی اور وہ پڑھائی سے بھاگتے ہیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ اس پروگرام کے تحت ہم نے وہ بچے جو کہ پڑھائی سے بھاگتے تھے ان کو بٹھا کر 6 ماہ کے اندر ہم نے اس قابل کر دیا کہ وہ بچے جو ہے وہ کوئی ایک کلاس مس نہیں کرتے تھے. اور میتھمیٹکس میں وہ بچے اتنے آگے نکل گئے کہ وہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ان کا اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ انگلیوں کے اوپر جو ہے نا اگر آپ ان سے جو ہے کوئی کوشچن کریں کہ جو ہے نا وہ 305 اور 810 کتنے ہوئے, تو وہ وداؤٹ جو ہے نا وہ کیلکولیٹر, ہم تو کیلکولیٹر کا سہارا لیتے ہیں آج کے دور, وہ کیلکولیٹر جو ہے نا وہ 8 10 15 رقموں کو اکٹھے جو ہے نا وہ آپ کو اس کا سم اپ بتا دیں گے کہ یہ اتنے ہوئے. دیکھیں آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ تو اچھے طریقے سے نون ہے, جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے چاہے وہ اینڈرائڈ ہو یا ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہوں, ویب سائٹس ہوں, یا جو سروسز یا جو بھی سافٹ ویئر وغیرہ چل رہے ہیں. اصل جو پرابلم میں ہے وہ ہے جو 2000 پہلے کی جو جنریشن ہے, اور انہوں نے فوکس نہیں کیا اس وقت جو آئی ٹی کا سلسلہ چل رہا تھا, لیکن لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا کافی لوگوں نے, کہ جو آج وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ کم از کم اس کی ضرور اس کو سیکھیں. اچھا بہت سارے لوگ میرے بھی نظر سے گزرے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ سیکھنا, کہ ان کو ایسا کوئی پلیٹ فارم ملے یا کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں پہ وہ لرن کریں. تو آپ نے کوئی ایسا ذہن بنایا ہے کہ جو میچور ایج میں ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایک الگ سے بیچ کا کوئی پروگرام کہ اس میں سے اسپیسیفک نہیں یہ کیا جا سکتا ہے, اس پہ کیا جا سکتا ہے. اور ایسی بات جو ہے نا وہ ہمارے کیونکہ ہم نے اوپن اسی لیے رکھا ہے اس کو, ہم نے کوئی جو ہے نا بریکٹ نہیں رکھا, ایج بریکٹ ہم نے اسی لیے نہیں لگایا کہ آپ آئیے, آپ وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے نا بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا کمپٹیشن کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ بہت سارے لوگ شائع ہوتے ہیں, نہیں کر پاتے, لیکن پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن نہیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جتنا ہم انوائرمنٹ اس نوعیت کر دیتے ہیں ان بچوں کو جو آتے ہیں ان کو بھی اور جو بڑے لوگ آتے ہیں ان کو بھی, کہ وہ کمبینیشن بنے. بات یہی ہے کہ انسان جب تک جو ہے نا وہ اپنے سے زیادہ طاقتور اور اپنے سے زیادہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ جلدی چیزیں سیکھتا ہے. پریشرائز ہونے والے لوگوں کی بات الگ ہے, لیکن وہ ایک سائیکی ہے, انسان کی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے ہر ایک کی. لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھنے کی طاقت اسی وقت آئے گی کہ جب اس کے, ہمارے نارملی لوگ جو ہے نا وہ ٹیکنو فوبیا ہمارے اندر بہت زیادہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہم ڈرتے ہیں, لیکن وہ جو بچے ہیں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں ڈرتے. وہ کوشچن بہت اچھا تھا, آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہوگا, آپ جب تک بولیں گے تو وہ آپ کا کوشچن کر دیں گے, اس طرح سے آپ کی جو ہے نا وہ مسکنسیپشنز کلیئر ہو جاتی. اچھا 2022 تو اینڈ پہ ہے, اب ہم بات کریں گے یا سوچیں گے تو 2023 کا ہی سوچیں گے. تو 2022 میں جو آپ نے سوچا تھا, لازمی آپ نے ایک گول سیٹ کیا ہوگا کہ 2022 میں ہم نے جو یہ کام کرنے ہیں, تو وہ تمام ٹارگیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچیو ہو گئے ہیں یا اس اچیومنٹ کے قریب آپ پہنچ چکے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اپنے پروگرامز کو اور جو بیچز کو؟ اصل چیز بات یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کیا, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی. اس کی ریزن یہ ہے اور اس کی اپریسیشن بھی ہمیں ملی ہے الحمدللہ. ہم دونوں کو جو ہے وہ میمن کمیونٹی آل پاکستان میمن فیڈریشن نے گولڈ میڈل سے نوازا, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو کام ہم نے کبھی بھی شروع کیا وہ اللہ پاک کی مدد اس میں شامل حال رہی. ہماری محنت کم ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمارے دوستوں کو جو ہے نا ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ضرور ہوتا ہے, اور اس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی. جہاں تک ٹارگیٹس کا سوال ہے, الحمدللہ ہم نے جس طرح سے انہوں نے بتایا آپ کو کہ تقریباً 5000 کے قریب بچے الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ٹرین کر دیے ہیں. اور اب جو آنے والے سال کے اندر انشاءاللہ جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ میں نے جس طرح سے آپ کو انکیوبیشن سینٹر کے حوالے سے بتایا, اور اس کے علاوہ ہم کوشش میں ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ مزید کورسز, ایسے کورسز, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اچھے اور بڑے کورسز ہیں
ان کی جو اسکلڈ مین پاور ہے، اس کی ریسورس ہے اس کے لیے، وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. جب جو ہے نا آپ، کیونکہ ہم کمرشلائز نہیں ہیں، ہم کمرشل بیس پہ کام نہیں کرتے، ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے چیز کو جو ہے وہ سستے لیول پہ لے کے آیا جائے، لیکن جو ہے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. کوالٹی جو ہے اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ ہو، اور جو ہے نا چیز بھی اچھی ہو جائے. تو اس کے سلسلے میں ہم کو اپنے لیول کے، اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے نا وہ ملنا، اس کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ ہم جو ہے نا چیزوں کو ہم نے جو ہے نا لمیٹائز کیا ہوا ہے، لیکن ہمارا آہستہ آہستہ ہم اس لمٹ سے جو ہے اس کو براڈ کرتے جاتے ہیں. اور الحمدللہ جہاں آپ اچھی نیت کے ساتھ جب کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. اب دیکھیں نا، جب 2015 میں آپ نے سفر شروع کیا، آج 5-6 ہزار اسٹوڈنٹس آپ سے پڑھ کے اور مختلف فیلڈس کے اندر پہنچ گئے نا. تو اگر آپ وہاں پر یہ سوچتے کہ کیسے ہوگا، تو شاید یہ جو آج اتنے گھروں میں چولہے جل رہے ہوں گے، جو سیکھا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی بنائی ہے، تو وہ ایک رستہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جنید صاحب، انیس احمد اشرفی صاحب. آپ نے بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. اور ناظرین، آپ نے سنا کہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن میں 2015 سے لے کر آج 2022 تک 5000 سے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ کر اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اپنا فیوچر سیکیور کر چکے ہیں. اور مزید بھی پروگرامز یہاں پہ آ رہے ہیں، اور آپ لازمی جو بھی ولنگ ہو کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی کورس کرنا چاہ رہا ہو، تو ضرور آل پاکستان ویمن فیڈریشن جا کر اور اس کی انکوائری لے سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ بھی ہے، اور ایک نامنل پرائز کے اندر جو افورڈیبل ہوتا ہے، ایسی فیس لیتے ہیں کہ وہ آپ کے افورڈیبل بھی ہوتی ہے، اور ایک اچھی ٹریننگ آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ کو ڈائریکشن صحیح مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.